اگلا سوال ہے مانچسٹر سے ہے سید محمد علیم اللہ صاحب. یہ پہلے کسی لائن ہوئے ہیں ٹھیک انہوں نے بیعت کی ہے آج لیکن اس بات کر. اچھا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جو ہے وہ تو پکار دیا گیا ہے، سید محمد علیم اللہ مانچسٹر سے حاصل ہوا جی. اور حضور مزید تعارف؟ میرے دادا بفضل خدا احمدی تھے اور انہیں صحابہ میں بھی شمولیت کا شرف حاصل تھا. اچھا. میرے والد محترم سید احمد علی صاحب بھی احمدی تھے جی. مگر بدقسمتی سے خلافت ثانیہ میں وہ الگ ہو گئے اور اہل پیغام سے جا ملے تھے. اچھا. میں نے خلافت احمدیہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور آج جماعت احمدیہ مباین میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. الحمدللہ. عالم و سالم. حضور عذراہ کرم غلام کو اپنی خلافت کی پرشفقت سایہ میں جگہ عنایت فرما کر ممنون فرما دیں. انشاءاللہ ابھی اس مجلس کے بعد بیعت ہوگی تو آپ تشریف لائیں، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ ہاتھ لگا کے پھر بیعت کریں. بہت شکریہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولوی محمد علی صاحب جی. اور حضرت خواجہ کمال الدین صاحب صحابہ میں شامل تھے جی. اور ان کی عظیم خدمات بھی تھیں جی. مگر وہ خلافت سے الگ ہو گئے تھے. جی. وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے انہیں خلافت سے محروم کر دیا؟ ٹھیک ہے. نیز کیا اہل پیغام کو دوبارہ خلافت کی چھتری کے نیچے لایا جا سکتا ہے اور کیسے؟ جزاک اللہ. پہلی بات کا جواب تو جو میری ایک کتاب ہے فضل عمر، جو سوانح فضل عمر میں نے تحریر کی ہے، اس کی پہلی جلد کے آخر پر تفصیل سے یہ بحث میں نے اٹھائی ہے کہ کیوں کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے ان کو علیحدگی پر مجبور کر دیا، یا مجبور کر دیا تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کوئی علیحدگی کی مجبوری نہیں تھی. ان کے نفس میں وہ کون سی ایسی خامیاں رہ گئی تھیں جن کے نتیجے میں انہوں نے خلافت سے باغیانہ رویہ اختیار کیا. اس کی تمام تفاصیل معین حوالوں کے ساتھ موجود ہے. یہ درست ہے کہ انہوں نے بہت خدمات کی، لیکن یہ بھی درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی اور آپ کے تذکرے میں موجود ہے کہ مولوی محمد علی صاحب قیامت کے دن حضرت مسیح علیہ السلام فرمائیں گے آپ بھی نیک تھے اور نیک ارادے رکھتے تھے، اس لیے آئیں اور ہمارے پاس بیٹھ جائیں. تو جہاں تک ان سے مغفرت کے سلوک کا تعلق ہے یہ اللہ کا کام ہے. ہو سکتا ہے ان کی پرانی نیکیوں اور خدمات کے پیش نظر انہیں معاف فرما دے. یہ کہنا کسی مباح کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مباحوں کی مغفرت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اللہ چاہے تو جس کو چاہے معاف فرما دے، وہ مالک ہے. لیکن بعض ایسی باتیں واضح تھیں جن کے نتیجے میں یہی نظر آ رہا تھا کہ الگ ہوں گے. بہت تفصیلی مضمون ہے، مختصر میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک انجمن کو قائم فرمایا اور قانونی مشورے لیے گئے کہ اس انجمن کی کیا حیثیت ہو. اس کا پس منظر یہ تھا کہ بہت سے ایسے مسائل تھے انتظامی جن میں خطرہ تھا کہ قانون براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملوث کرے. کئی روزمرہ کے ایسے انتظامی فیصلے ہوتے ہیں، مالی معاملات ہیں، کہیں کوئی انجمن کا کارندہ خدا نخواستہ بدجانب ہو جاتا، کوئی مالی خطبہ ہوتی. تو یہ خطرات تھے جن کو پیش کیا گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں. تو آپ نے ایک انجمن کی بنیاد کی تجویز منظور فرما لی. یہ کوئی الہامی انجمن نہیں تھی بلکہ ضرورت کے پیش نظر ایک مصلحت کے تابع ایک انجمن بنائی گئی اور اس انجمن کے صدر حضرت خلیفۃ المسیح اول کو مقرر فرمایا گیا اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے متعلق اور منبر سور رسالہ بنا دیے. قانونی زبان خود خواجہ کمال الدین صاحب اور بعض دوسرے وکلاء نے تشکیل کی اور قانونی نظر سے ضروری تھا کہ اس انجمن کو خود مختار ظاہر کیا جائے. اگر خود مختار ظاہر نہ کیا جائے تو وہی دقت جو پیش نظر تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو براہ راست کوئی ملوث نہ کر لے
اور آپ کو جواب دے خراب نہ دے، وہ دقت پھر بھی قائم رہتی. تو انجمن قائم ہوئی، قانونی طور پر یوں لگتا تھا کہ انجمن نے گویا ٹیک اوور کیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی، آپ کے وصال کے بعد بھی ہوئی. اور آخری متا اور تمام امور میں قابل تعمیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی رہے. آپ کی زندگی میں انجمن نے تصور بھی نہیں کیا کہ ان قانونی اختیارات سے فائدہ اٹھا کر یہ کہیں کہ اب حضرت مسیح علیہ السلام تو روحانی امور میں رہ رہے ہیں، اب ہمارا انتظامی امور پہ قبضہ ہے، بلکہ بالکل دبے ہوئے خاموش بیٹھے رہے. اس انجمن کے قائم ہونے کے باوجود جب رسالہ الوصیت مسیح علیہ السلام نے تحریر فرمایا اور آپ کے وصال کی خبریں ہوئیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے خبریں ملی، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، میری جدائی سے دلگیر مت ہونا، کیونکہ میرے جانے کے بعد تم دوسری قدرت کا منہ دیکھو گے جو میرے ہوتے ہوئے نہیں ظاہر ہوگی، اور وہ قدرت ثانیہ ہے جسے خدا قیامت تک قائم رکھے گا اور وہ تمہاری حفاظت کرے گی. اور یہی مقدر ہے حضرت سے کہ ایک نبی جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک دوسری قدرت کو بھیجتا ہے. ابتدا میں لوگ خوش ہوتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مگر دوسری قدرت جب اپنا قبضہ جماتی ہے تو پہلے سے بڑھ کر پھر ترقی شروع ہو جاتی ہے. انجمن تو پہلے سے موجود تھی، یہ دوسری قدرت تو نہیں تھی. بڑی واضح اور قطعی بات ہے. اس لیے وصال کے بعد جو دوسری قدرت ظاہر ہوئی ہے وہ خلافت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر تمام انجمن کے کارکنوں نے اور سب نے اجتماعی طور پر بیعت کر لی، اور جو کچھ رہ گیا تھا باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. انجمن قانون اپنے آپ کو خود مختار بتانا چاہتی تھی، اور واقعہ یہ تھا کہ مسیح السلام کی زندگی میں اس اختیار کا ایک شوشہ بھی انجمن نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. اور جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کو خلیفہ چنا تو اس ساری انجمن میں متفقہ طور پر آپ کو امام مان کر یہ تسلیم کر لیا کہ اگر انجمن کی کوئی الگ حیثیت تھی بھی تو وہ تمام تر اس خلیفہ کے سپرد ہوگی. اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم جماعت احمدیہ میں اکثر داخل ہوتے ہیں، بیعت ہوئی ہے باقاعدہ. اس کے بعد جو اصل وجہ جو ظاہر ہونی شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میرے والد مرحوم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان کی بعض صفات کھل کر آنی شروع ہوئی سامنے، اور جماعت میں ان کی حرج لذیذی دن بدن بڑھنے لگی. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی مشوروں میں ان کے مشورے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور آپ کی پوری طرح سرپرستی آپ کو شامل تھی. اس وقت یہ اکابرین اس بات پر پریشان ہوئے کہ خلیفۃ المسیح کے اول کی بیعت تو ہو گئی، وہ تو اپنی ذات میں ہی بڑی عمر کے تھے اور ہم سے 12 انجمن کے پریزیڈنٹ بھی تھے، تو عملاً تو کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ انجمن تو بنا رہا ہوں، قانون اس کے جو مرضی ہو جائیں، لیکن خلیفہ نور الدین کا ایک ووٹ ساری انجمن پر بھاری ہوگا، سمجھے. تو اس لحاظ سے مرکزی حیثیت پھر بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول ہی کو حاصل رہی. جب انہوں نے بیعت کر لی تو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ نہ خلیفہ بن جائے. جس خلیفہ کو چنا ہے وہ تو بڈھا ہے، 80 سال سے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ نوجوان 24 سال کا یا 23 سال کا جو بھی اس وقت عمر تھی، یہ اگر خلیفہ چنا گیا تو پھر تو ہم سارے اس کے زیر نگیں ہو جائیں گے، اس کی ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی. یہ نفسیاتی الجھن دن بدن کو کھائے جا رہی تھی، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ اکابر ممبران تو ہم ہیں. تب وہ انجمن کی شقیں جو قانونی لحاظ سے مجبوراً داخل کی گئی تھی وہ ان کو اپنے نجات کا ذریعہ دکھائی دینے لگی، اور یہاں تک کہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں یہ کوششیں شروع کر دیں کہ ہم نے خلیفۃ المسیح اول کی حیثیت
مطاع کی محض اس لیے ہے کہ انجمن نے ان کو خلیفہ بنا لیا ہے. اگر انجمن نہ بناتی تو ان کو یہ عزت اور احترام اور واجب الاطاعت ہونے کا مقام نصیب نہ ہوتا. یہ فیصلہ تھا ان لوگوں کا اور اس کا پروپیگنڈا شروع کر دیا. حضرت خلیفۃ المسیح اول کے سامنے جب یہ باتیں پیش ہوئیں تو آپ نے وہ خطبہ دیا جو جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مجھے علم ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خلافت کوئی کیسری کی دکان کی سوڈا واٹر کی بوتل نہیں ہے جو خریدو اور استعمال کرو. مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، جس طرح اس نے مجھ سے پہلے خلفاء بنائے اسی خدا نے بنایا جس نے ابو بکر کو بنایا تھا، جس نے عمر کو بنایا تھا. اس لیے انجمن کے ممبران جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ہے، اس لیے مانو اگر انجمن نے بنایا ہے تو میں اس خلافت پر تھوکتا بھی نہیں. میرے نزدیک اس خلافت کی کوڑی کی بھی قیمت نہیں ہے. خدا نے بنایا ہے اس لیے توبہ کرو ورنہ تم مخرجین کی خارجیوں کی طرح ہو جاؤ گے. یہ وارننگ دی. یہ سارے ممبر موجود تھے اور اس بات میں کسی روایت میں عربی میں تو اختلاف نہیں. اس خطبے کا اس وقت جو بڑی جلال سے دیا گیا ایسا اثر ہوا کہ مسجد میں یوں لگتا تھا جیسے بکریاں ذبح ہو رہی ہیں اور واویلا پڑ گیا اور شور پڑ گیا آہو بکا کا. اور یہ سب معافیاں مانگنے میں پیش تھے اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت ہمیں معاف کرے، جو بھی ہوا ہماری طرف سے جس کی طرف سے بھی ہوا ہمیں بخش دے، ہم آئندہ سے ہماری توبہ. ایک طرف توبہ کی، دوسری طرف پھر وہی خطرہ در پیش. اور توبہ سے پھر اس طرح سے کہ اور یہ ایک قطعی ثبوت ریکارڈ پہ موجود ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے فیصلوں کو خلیفہ کا فیصلہ کہنے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ صدر انجمن احمدیہ کا فیصلہ ہے. انجمن احمدیہ کے پریزیڈنٹ کا فیصلہ اس لیے ہم مانتے ہیں. تو فتنہ تو موجود رہا. جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کا وصال ہوا تو اس وقت یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب خلافت کی ضرورت نہیں. وہ صحابہ جو خلافت کو سمجھ چکے تھے، جو جانتے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ذات میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا ہے اور اس کے مقابلے پر انجمن کی کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے اٹھ کر کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آج ہی ہم خلیفہ چنیں گے اور خلیفہ خلافت کی بیعت کریں گے. چنانچہ جماعت کی بھاری اکثریت نے جو وہاں موجود تھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا محمود احمد کو اپنا خلیفہ مصر اسلام کے خلیفہ کے طور پر چنا اور بیعت کی. اس وقت یہ چند لوگ جو رہ گئے جو اکابرین تھے یہ بغیر جڑوں کے کھڑے رہ گئے. ان کے لیے یہ مجبور ہو گئے کہ قادیان سے ہجرت کر دیں کیونکہ وہاں بھاری اکثریت ان کی تھی جو بیعت خلافت میں داخل ہو گئے تھے. اور یہ بھی ان سے جو غلطی کروائی اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کروائی. اگر قادیان میں بیٹھے رہتے تو بڑا فتنہ تھا. چنانچہ از خود وہاں سے چھٹی تھی اور چونکہ سیکرٹری انجمن کے طور پر اور دوسرے عہدیداروں عہدے انہی کے پاس تھے اکثر، اس لیے انہوں نے ان کو استعمال کرتے ہوئے تمام خزانہ خالی کر دیا. جو کچھ بھی تھا سوائے 6 آنے رہ گئے تھے اس خزانے میں، اور واپس جا کے بڑی تالی سے اپنے اخبار پیغام صلح جو بعد میں نکلا ہے اس میں اس کے حوالے سے ذکر چھپا ہوا موجود ہے کہ اب دیکھیں گے یہ اپنی خلافت کیسے چلاتا ہے. خزانے میں 6 آنے رہ گئے ہیں باقی صرف. اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ جماعت کی بیرونی اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے. قادیان میں جو حاضر تھے ان کو چھوڑو، یہ وہی فتنہ ہے جو خارجیوں کا فتنہ تھا. دراصل یہ کہا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر وغیرہ کی جو خلافت کا فیصلہ ہوا ہے مدینہ میں حاضر لوگوں نے کیا ہے، عالم اسلام کا اکٹھا ہوا تھا، اس کو عالم اسلام کا فیصلہ کرا دینا درست ہی نہیں. اور آج تک یہی نفذ چلا آ رہا ہے اسلام میں. تو بین ہی وہی رخ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ موجود آدمیوں کا تھا لیکن ساری بیرونی اکثریت ہمارے ساتھ ہے. اور کچھ ایسے اکابرین تھے جو انجمن سے متاثر تھے، جن کو قادیان میں رہ کر لمبی تربیت کی توفیق نہیں ملی اور قانونی
جو عبارت پڑھتے تھے یہی ان پر تاثر ہوتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گویا انجمن ہی کو جانشین بنایا ہے. اس لیے ایک بڑی تعداد دھوکہ کھا کر ان لوگوں کے ساتھ چل گئی اور انہوں نے یہ اعلان بھی کرنا شروع کیا کہ اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ دیکھو خدا میرے ساتھ ہے, خدا نے مجھے خلیفہ منتخب کروایا ہے, نہ تمہارے خزانے کسی کام آئیں گے نہ تمہاری اکثریت رہے گی. اب دیکھ لینا کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے, رائی تائید کس کے ساتھ ہے. چنانچہ آج وہ عالم ہے کہ شاذ کے طور پر دنیا میں بعض ممالک ہیں جہاں لاہوریت کا کوئی وجود دکھائی دیتا ہے باقاعدہ منظم, اور اکثر جگہ سے یا مٹ چکی ہے یا کالعدم ہو گئی ہے. اور 74 کے فیصلہ کے بعد جو کچھ پاکستان میں رہتے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے توبہ کی اور واپس سواد اعظم کی طرف لوٹ گئے, بلکہ خود اپنی مسجدیں پیش کر دی ان ظالموں کو جنہوں نے زبردستی مسجدوں پر قبضے شروع کیے ہوئے تھے. تو یہ تقدیر الہی ایک طرف ہے. یہی تقدیر تھی جو بعد میں بہت سے اکابرین کو جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے واپس لے آئی. چنانچہ غلام حسن خان صاحب جو حضرت صاحب مرزا بشیر احمد صاحب کے خسر تھے اور پٹھان تھے, خاص طور پر صوبہ سرحد پر پیغامیوں کو بہت اثر ہوا تھا, کیونکہ اکثر پٹھان ایسے تھے جو اس وقت سردار لطیف شہید صاحب یا دوسروں کے اثر کے تابع احمدی تو ہو گئے تھے مگر قاضیاں آنے کے بعد تربیت کا موقع نہیں ملا تھا. اور ان لوگوں سے بڑے مروب تھے, صاحب علم لوگ تھے, ریویو کے ایڈیٹر اور بڑی بڑی عہدوں پر فائز تھے. تو اکثر پٹھان صوبہ سرحد کے ان لوگوں سے جا ملے, اور اس میں سب سے زیادہ جو جماعت کو نقصان پہنچا ہے وہ غلام حسن خان صاحب مرحوم کی شخصیت اور ان کے روب دار ان کی بزرگی کی وجہ سے ہوا. ان کا خاندان بڑا معزز تھا, کافی اثر والا تھا. جب انہوں نے باوجود اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے داماد تھے, بیٹے کے داماد تھے, حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے خطر تھے, حضرت مسیح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا داماد تھا, حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی یہ خطر تھے. اس قریبی رشتے کے باوجود جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو یہ بہت سے بیرونی آدمیوں کے لیے سخت ٹھوکر کا موجب بنا. انہیں کو کوئی بات ہے اس لیے انہیں کے ساتھ رہے, اور آخری عمر میں آ کے اور جنوبی بھی مانتے تھے, بڑی سخت بحث کیا کرتے یہ دیکھو قانون, یہ تحریر, اس کے بعد میں کسی بحث میں نہیں پڑھوں گا. آخری عمر میں قادیان آئے, میں نے خود ان کو دیکھا ہے, اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب گھر ٹھہرے اور ایک دن کہا کہ میری بیعت کروا دو. حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے ان سے عرض کیا احترام کرتے تھے بہت, کہ ساری عمر آپ نے بحثیں کرتے گزار دی اور کسی کی بات نہیں مانی, اب آپ کو کیا سوجی ہے وہ بیعت کا فیصلہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو وہ استدلال تھا جو میرے دماغ کا تھا, اور میں دیانتداری سے اس پر قائم رہا اور انکار کرتا رہا, اور جو بیعت ہو رہی ہے یہ تقدیر الہی کے اجرا سے ہو رہی ہے. جب میں نے دیکھا کہ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے, تو مذہب تو خدا کی خاطر ہوتا ہے. میں نے فیصلہ کیا, میری سب دلیلیں ایک طرف اور خدا کا فیصلہ ایک طرف, چنانچہ میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا. یہ ٹھیک ہے کہ اقلیتیں بھی بعض اکثریت کے مقابلے پر سچی ہوتی ہیں, مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اکثریت سچی ہو اور اقلیت اس کو کھا جائے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اقلیت سچی ہو تو جب بھی اکثریت سے ٹکراتی ہے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے. اکثریت سچی ہو تو اقلیت اس کو کچھ نہیں کر سکتی. یہاں یہ مضمون چلا ہے. وہ کہتے تھے کہ تم اقلیت میں ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر خدا تعالیٰ کی تقدیر نے اگر یہ سچے تھے تو اس سچ کو اقلیت کیوں بنایا, جبکہ اس کی تقدیر یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. آغاز میں چھوٹی جماعتیں بھی ہوا کرتی ہیں, لیکن یہ قانون ضرور جاری ہوتا ہے کہ وہ کثیر جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں. یہ قانون نہیں ہوتا کہ سچائی اکثریت کی طرف ہو اور اقلیت سے مغلوب ہو جائے. بس یہ تقدیر الہی تھی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے محمد حسن خان صاحب. غلام حسن خان تھا نا نام, یا محمد غلام حسن خان صاحب, حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے خسر.
اور یہ پوزیشن ہے. امید ہے آپ کو وجوہات سمجھ آ رہی ہوں گی کہ کیوں یہ ٹھوکریں لگیں. ٹھیک ہے جی. ہم عرض کرتا ہوں کسی باقاعدہ معاہدے کے تابع ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا. یہ جماعت کے مفاد کے خلاف ہے. اس سلسلے میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. جب میں فیجی گیا تو اس زمانے میں عبدالحفیظ خان صاحب جو وہاں کے پیغامیوں میں سے بڑے معزز اور بڑے بارسوخ تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور گفتگو کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے. میں نے ان سے کہا کہ ایک بات میں آپ پر کھول دیتا ہوں کہ ہمارے اجتماعی فیصلے کے نتیجے میں سب پیغامیوں کو جماعت میں قبول کرنے پر میں آمادہ نہیں ہوں. یہ انفرادی معاملہ ہے. جس کو خلافت پر تسلی ہے وہ ہو جائے گا، جس کو نہیں ہم سیاسی فیصلوں کے ذریعے کیوں کریں. اس لیے یہ شرط ہے میری، اس غرض سے میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں، ہمیں سوال جواب کا تو موقع دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور احمدی نہ آئے. وہ سمجھتے تھے دوسرے مجھے لکھاتے پڑھاتے ہیں، جس طرح امام صاحب کے پاس بیٹھے ہیں. جماعت ڈر گئی کہ یہ تو طاقتور لوگ ہیں اور کہیں کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. بڑے سخت گھبرائے کہ آپ کو نہیں جانا. میں نے کہا میں نے ضرور جانا ہے اور آپ نے نہیں جانا، فیصلہ تو میرا چلے گا. وہاں سے کوئی اور احمدی میرے ساتھ نہیں گیا، میں اکیلا ان کے گھر گیا. وہاں بہت صاحب اثر بارسوخ آدمی تھے، بڑے وسیع گھر کے مالک تھے، اور دور نزدیک سے پیغامی بڑوں چھوٹوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا اور کہا کہ اب دیکھ لو یہ خلیفہ جو جماعتیں یہ کہ تمہارے سامنے میں نے حاضر کر دیا، اب جو سوال کرنے ہیں اس سے پوچھو، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور فیصلہ خود کرو. چنانچہ وہاں کوئی رات 2-2:30 بجے تک کافی رات بھیگ گئی. اس وقت تک مجلس جاری رہی اور ہر شخص نے، بڑے چھوٹے نے، جو سوال کیا اس کا میں نے جواب دیا. اور اس کے بعد عبدالحفیظ خان صاحب نے وہی کہا کہ میرے نزدیک تو اب کوئی بات باقی نہیں رہی، مگر فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے. عبدالحفیظ خان صاحب نے بعد میں مجھے خط لکھا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو اس دن سے قائل ہو چکا ہوں، لیکن ابھی مجھے بیعت کی توفیق نہیں مل رہی، کیونکہ ان کی رشتہ داریاں صرف وہیں نہیں ناندی کے علاقے میں نہیں تھیں، ارد گرد کافی وسیع تھیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ناندی کا ذکر تھا کسی اور جگہ کا سوال، ان کے رسوخ کافی پھیلے ہوئے تھے. مجھے انہوں نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بیعت کروں جب میں باقی سب کو بھی اپنے ساتھ قائل کر لوں، ساتھ ملا لوں. تو میں ان کو لکھا تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کوئی شرط نہیں ہے، جس طرح چاہیں آپ کریں، لیکن عجیب خدا کی تقدیر ہے کہ وہ بیعت کی توفیق سے پہلے فوت ہو گئے. لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اور بہت سے احمدی ہوئے تھے. تو اجتماعی طور پر شامل کرنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے. نیگوشیشن کے ذریعے اگر شامل کریں گے تو کیا ہوگا، ان کی بات شرطیں باقی رہیں گی. ان کی عدم تربیت جو ہے وہ غیر احمدی مسلمانوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہے. وہ قبول کرنے کے باوجود ایک خلافت کے خلاف مقابل پر ایک آزادانہ سوچ کو اپنا بیٹھے ہیں، اور اس ٹیڑھی سوچ کے نتیجے میں ان سے جب احمدی ہوتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ مسائل کھڑے کرتے ہیں بنسبت ان غیر احمدی مسلمانوں کے جن کے سامنے ایک روک اٹھ گئی تو پھر پوری طرح تسلیم رضا ہے، پورے اخلاص اور وفا کے ساتھ پھر وہ ساتھ نبھاتے ہیں. لیکن پیغامیوں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے اکثر صورتوں میں، ہر ایک میں تو نہیں، لیکن اکثر مستقل سرگردی، کہیں کوئی نظام کے خلاف بات، کہیں کوئی نظام کے خلاف، ہم یہ کو مانیں وہ کو مانیں. یہ جو عادتیں بن جاتی ہیں ان کو توڑنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے آپ کی طرف سے کہ آپ کوئی کسی ایسی عادت کے حامل نہیں ہیں، مگر اگر ہوں تو پھر دعا کے ذریعے اصلاح ہوگی، سوالات کے ذریعے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان